اختر مینگل صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اختر مینگل صاحب اس دن جس دن ہاؤس میں آئے، ان کا مجھے میسیج آیا تھا کہ میں نے تقریر کرنی، تو میں نے کہا جی بالکل آ کے تقریر کریں۔ وہ ذرا تاخیر سے آئے ہاؤس میں، میری ایک کال آن تھی، تو میں جب اٹھ کے اندر آ گیا تو اس کے بعد وہ تشریف لے کے آئے، اور پوائنٹ آف آرڈر پہ سب کو مل رہا تھا۔ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے وحدت المسلمین والے حامد حمید صاحب نے تقریر اپنی کی۔ تقریر کرنے کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحب نے فلور دے دیا سردار اختر مینگل صاحب کو۔ وہ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو حالانکہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ پرائیویٹ ممبر ڈیز پہ اور جب پوائنٹ آف آرڈرز ہو رہے ہوں گے تو ہم کورم نہیں پوائنٹ آؤٹ کریں، تو یہ کچھ ممبرز کوئی چائے پینے گیا تھا، کوئی نماز، تو انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا، اور وہ کورم پورا نہیں تھا بیکاز تاخیر ہو گیا۔ اگر وہ ٹائم پہ آ گئے ہوتے تو پھر ان کی تقریر بھی ہونی تھی، چاہے جیسی مرضی وہ تقریر کرتے، تقریر ضرور ہونی تھی، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ ضرور آئیے۔ اب میں میرا خیال ہے 2 بجے اٹھا ہوں یا 2:30 بجے اٹھا ہوں، وہ جو ایک ایمبیسڈر آ رہے تھے کال آن کے لیے، تو تب یہ ہوا۔ اس کے بعد ان کی مجھے ریزگنیشن مل گئی۔ میری فون پہ 1-2 دفعہ بات ہوئی، دبئی 1-2 دفعہ بات ہوئی، یہاں سے مختلف ڈیلیگیشنز بھی گئے ان کو کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے جو آپ کے ایشوز ہیں ریز کریں، اور اگر پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے تو پھر وہ ایشوز اتنے افیکٹولی ریز نہیں ہو سکیں گے۔ ایک فلور مل جاتا ہے آپ کو جو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے، مگر وہ ابھی تک نہیں، تو میں اسی اس میں ہوں، میں نے روک کے رکھی ہوئی ان کی ریزگنیشن۔ ابھی تک ریزگنیشن کی آپ نے منظور نہیں کی؟ میں نے منظور نہیں کی، اور میری خواہش یہی ہے اور کوشش یہی ہوگی کہ ان کو واپس لے آئیں۔ اچھا، تھوڑا سا پارٹی کی سیاست کی طرف بھی آ جائے۔ میاں نواز شریف صاحب کو آنے کا آپ خوشخبری دیا کرتے تھے، اب میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں، تو کتنے عرصے کے لیے گئے ہیں؟ نہیں، وہ لمبا نہیں رہیں گے، انشاءاللہ جلد واپس آ جائیں گے۔ جی ہاں، پارٹی کے افیئرز وغیرہ میں وہ کر رہے ہیں، ہمیں انسٹرکشنز ملتی رہتی ہیں پارٹی کے حوالے سے، پارٹی کو بھی ملتی رہتی ہیں۔ وہ کئی ایشوز پہ گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان کا بہت کنسرن تھا انرجی پرائسز کے اوپر اور کچھ چیزوں کے اوپر، انہوں نے کئی میٹنگز بھی لیں، اس میں چھوٹی میٹنگ زیادہ کی، جو بڑی میٹنگ جس میں کوئی زیادہ ممبران تھے، کوئی 10-12 تھے، وہ بھی انہوں نے مختلف میٹنگز کی ہیں، اور وہ اس لحاظ سے تو کر رہے ہیں، مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ان کو اور زیادہ ایکٹیو۔ تو کوئی مدت انہوں نے معین کی ہے کہ ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے بعد واپس آئیں گے؟ نہیں، یہ مجھے نہیں اس کا اندازہ۔ اچھا، مگر جلدی آئیں گے، زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ اچھا، اسمبلی کی اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں ہیں، جی، اس کا رول انتہائی اہم ہوتا ہے، جی، لیکن ہمارے ہاں ممبران کو وہ سہولت، اور وہ مثلاً باہر کی دنیا میں تو ان کو ریسرچ کے لیے لوگ دیے جاتے ہیں، ان کو دفاتر دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کا کچھ آپ نے اپنے پارلیمنٹ کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ ہم نے پارلیمنٹ کو ایک سیکرٹری دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ریسرچ کے لوگوں کو اٹیچ کیا کمیٹیز کے ساتھ۔ اب یہ زیادہ تر ریسرچ کے وہ ہیں جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو 2014-15 میں آئے تھے، اور اس میں لوور کورٹ کے ججز بھی ہیں، اس میں FIA سے لوگ ہیں، ڈفرینٹ محکموں سے، جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ان کے تھرو آئے تھے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے۔ میں نے ان سے اب یہ جو نیا کام شروع کرایا ہے کہ چیئرمین یا ممبر کوئی سبجیکٹ اگر لے کے آنا چاہتے ہیں، اس سبجیکٹ کے اوپر یہ ریسرچ کر کے ہر ممبر کو شام کو ڈیلیور کریں، اور ان کی ٹیبل پہ ہو جس دن وہ آئیں کہ جی یہ سبجیکٹ ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے واٹر کے اوپر بات کرنی ہے، تو واٹر کا پرانا بیک گراؤنڈ، انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر لیں، پروونسز کا کیا رائٹ ہے، پروونسز کو کیا مل رہا ہے، اور آگے فیوچر میں کیا فورسی کر رہے ہیں، وہ ریسرچ ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ سوالات کریں ممبران، بہت سے ممبران کو بہت عبور ہوتا ہے سبجیکٹ کے اوپر، بہت سے ایسے ممبران ہوتے ہیں کہ جن کی اتنی گرپ نہیں ہوتی، بٹ انہیں ویسے وہ پریکٹیکلی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو وہ ریسرچ ہم اب ان کے سامنے رکھا رہے ہیں تاکہ وہ اس کو پڑھ کے، اس کو دیکھ کے تب جو سوالات کریں گے تو بہتر سے بہتر ہو۔ تو ہمارے پاس اس طرح اچھی ٹیمیں ہیں، ویل کوالیفائڈ ہیں، اور انشاءاللہ انہی کو ہم یوز کریں گے، ریسرچ بھی کریں۔ پہلے ہمارے منٹس ہوتے تھے، وہ لکھے جاتے تھے 15-20 دن 25 دن میں، تب تک انسان بھول جاتا تھا کہ کیا کیا بات ہوئی۔
اب میں نے ان سے کہا 48 آورس کے اندر اندر منٹس کر کے اور آپ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سے سائن بھی کرائیں. یہ عام لوگ تو دیکھتے ہیں کہ جی مراعات سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز وغیرہ کو ملی ہوئی ہے، لیکن ایم پی ایز سے پوچھے تو وہ بہت فریاد کرتے کہ جی ہماری تنخواہیں بھی کم ہیں، ہماری مراعات بھی نہ ہونے کے برابر ہے. حقیقت کیا ہے؟ کیا مراعات ہے اور کیا؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ جی کینٹین میں 5 روپے کا ٹکا ملتا ہے اور 5 روپے کی فش ملتی ہے اور 1 روپے کی روٹی ملتی. آپ بھی کینٹین میں گئے ہیں وہاں والی میں، وہاں مارکیٹ پرائس پہ چیزیں ملتی ہیں. ہم ان کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ٹینڈر کر کے جو بھی کمپنی آنا چاہتی ہے اس کو ہم لے کے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ریزنیبل پرائس رکھو، بہت مہنگی بھی نہ کرو اور سستی بھی نہ کرو. اگر پیسے نہیں وہ بنائیں گے تو وہ کس طرح یہاں بیٹھیں گے؟ سو ایسی چیز کچھ نہیں. تنخواہ جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب سے پہلی ایم این ایز کی میرا خیال ہے 1,60,70,000 تھی، اب وہ جو ٹیکس ریٹ بڑھا ہوا تو شاید وہ کم ہو گئی اور تھوڑی سی. پھر اس کے بعد ان کو الاؤنس ملتا ہے جب وہ سیشن کے دوران آتے ہیں. ہم جب یہاں پہ آتے ہیں ہم پارلیمنٹ لاجز کا کرایہ دیتے ہیں، ہم گیس کا بل دیتے ہیں، بجلی کا اپنا بل دیتے ہیں، صفائی ہماری ہوتی ہے، ساتھ کوک لے کے آتے ہیں یا نوکر لے کے آتے ہیں، وہ سب ہمارے. پھر جو ہلکے سے لوگ آتے ہیں، مجھے یاد ہے کئی دفعہ 40 لوگ آ جاتے تھے میرے پاس، تو میں کہتا تھا یار ٹیبل پہ کھانا لگا دو بوفے، وہ کھاتے جائیں اور جاتے جائیں. جب ہم یہاں سپریم کورٹ آیا کرتے تھے ایجوٹیشن یا اس کے لیے، سو جو لوگ بھی آتے ہیں وہ ہمیں اپنے پاس سے ہی نیچرلی، ان کو بھوکا تو نہیں بھیج سکتے، تو وہ بھی ہم ان کو کرتے ہیں یا کینٹین میں لے جاتے ہیں جو پارلیمنٹ کی ہے وہاں پہ. سو ایم این اے کو اگر کہتے ہیں مراعات بہت ملتی ہے تو ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ لاہور سے میں اگر اسلام آباد آ رہا ہوں تو وہ ایک سرٹن پتہ نہیں 5 روپے تھا یا 6 روپے پیٹرول کا تھا، وہ اب شاید 20 روپے ہوا ہے کلومیٹر کے حساب سے. وہی کوئی کیلکولیشن کی مجھے ایگزیکٹ نہیں اب یاد. وہ ملتا ہے. یہاں آنے کا جو سیشن الاؤنس ہوتا ہے وہ ملتا ہے. وہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ اگر کسی ریسٹورنٹ میں جا کے 1 آدمی کھانا کھائے یا 2 آدمی کھانا کھائیں، 2 بھی نہیں شاید 1 آدمی کھانا کھائے تو اتنا ہی بل آ جاتا ہے جتنا وہ. تو اس لیے کوک بھی لانا، اس کو بھی پے کرنا، یہ سارا کچھ. اور اس کے علاوہ کون سی ایسی مراعات ملتی ہے مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی. جو آتا ہے وہ ریلائز کرتا ہے، پر ٹھیک ہے جو ملتی ہے عزت مل جاتی ہے اگر، تو وہ جو کہ اب وہ بھی اب سیاست میں رہ کے کوئی عزت کا بھی اب کمی ہونی شروع جی جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، میں چلو آپ کے احترام میں ان کو مبینہ ایم این ایز کہہ دوں گا، جن کے بارے میں ججوں نے اور نوٹس بھی دے دیے، فیصلہ بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، تو ان کو آپ پی ٹی آئی کے حق میں نوٹیفائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ نوٹیفائی ہم نے نہیں کرنا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اب کس طرح ان کو نوٹیفائی کرے جب پارلیمنٹ میں ایک امینڈمنٹ آ گئی ہے، بیکاز کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کی گئی. ری رائٹ کرنے کے بعد جہاں پہ 3 دن میں ایک جو ممبر الیکٹ ہوتا ہے اور نوٹیفائی ہوتا ہے، اس نے 3 دن کے اندر اپنی پارٹی میں شمولیت کرنی ہوتی یا وہ آزاد رہ جاتا ہے. ابھی یہ جو آپ 4-5 کی بات کر رہے ہیں جو آزاد ہیں، تو جب وہ 3 دن کے اندر کرتا ہے، وہ کورٹ نے کہا کہ نہیں اب آپ 15 دن میں آ کے کر دیں. اب ان لوگوں نے ایس آئی سی جوائن کر لی، تو اس کا مطلب ہے فلور کراسنگ کا راستہ بھی کھل گیا. ہم نے تو کہا کہ انہوں نے اب وہ اگر ایس آئی سی نہ ہوتی، یہ سب انڈیپینڈنٹس ہوتے تو پوزیشن اور ہونی تھی. مگر اب تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اب ان کو 15 دن کا وقت دیا گیا، کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کی گئی اور وہ 15 دن کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کون سی پارٹی کریں. تو اگر وہ ہمارے پاس بھی آئے گا تو ہم اس چیز کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ پھر ایک ترمیم بھی ہو گئی ہے. ترمیم ہونے کے بعد اب ان کا تو رائٹ ویسے بھی نہیں رہا. اور اگر عدالت نے یہ کہا کہ جی آپ بیک ڈیٹ سے نہیں کر سکتے، تو عدالت نے بھی تو بیک ڈیٹ سے ہی فیصلہ کیا نا. تو وہ کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانی ہے اور امپلیمنٹ کرانی ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو کوئی منطق نہیں سمجھ آئی. تو الیکشن کمیشن جیسے ہی نوٹیفائی کرے گی پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا رد عمل دینا ہے ہم نے. آپ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی رائے کو امپلیمنٹ کریں؟ جی ہم کورٹ کی نہیں کرتے. کورٹ کی بجائے نہیں، ہمیں نوٹیفیکیشن اگر کوئی نہیں تو سپریم کورٹ سپیریئر نہیں ہے الیکشن کمیشن کے مقابلے میں؟ تو ہم اگر کورٹوں کی سننا شروع کر دیں تو ہمارے تو بے شمار کورٹ ڈیسیجنز آتے ہیں. تو ہم تو وہ الیکشن کمیشن جب تک نوٹیفائی نہیں کرتا تب تک ہم اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن نہیں دیتے.
اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تنازع کب تک حل ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ چونکہ یہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے، جس امینڈمنٹ کے تحت یہ سیٹوں کا بھی ایشو ریزالو ہو جانا چاہیے، تو میں نے تو خط بھی ایک لکھا تھا الیکشن کمیشن کا کہ آپ اس میں تاخیر نہ کیجیے. پھر مجھے پولیٹیکل پارٹیز نے خط لکھے کہ جی آپ کی ذمہ داری آپ امپلیمنٹ کرائیں. میں تو امپلیمنٹ تبھی کرا سکتا ہوں جب الیکشن کمیشن، تو میں نے پھر ایک اور ریمائنڈر الیکشن کمیشن کو دیا. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جلدی فیصلہ کر دے گا. اور آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق چلیں گے؟ جی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ کے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے پھر چلیں گے اس کے مطابق. یہ والی بات آپ نے بہت بڑی بات نہیں کہہ دی کہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں آپ الیکشن کمیشن کو پریفر کرتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سپریم کورٹ اگر فیصلہ دیتی ہے کہ یہ آدمی ڈسکوالیفائڈ ہے تو وہ ہمیں اس کا فیصلے کی کاپی آ جاتی، مگر ہم انتظار کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو ڈی نوٹیفائی کرے. اور اگر وہ کسی ٹریبیونل سے کیس جیتا ہوا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو کر دیتی تو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں الیکشن کمیشن لکھے گا اور پھر ہم اس کو مائنڈ اپلائی کر کے پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. ادروائز تو اگر کوئی کورٹ ڈیسیجن آ جائے، ایک وہ تھیں خاتون تھیں JUIF کی جس کو JUIF نہیں مان رہی تھی، تو وہ کورٹ آرڈر لے کے آ گئیں. تو میں نے وہ 1 مہینہ کورٹ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا. میں نے کہا جی ہمیں کورٹ آرڈر نہ دکھائیے، آپ الیکشن کمیشن کے پاس پہلے جائیے. پھر الیکشن کمیشن نے جب ان کو نوٹیفائی کیا تو تب ہم نے ان کو اوتھ دی تھی.